حضرات علماء کرام، طلباء عظام اور معزز حاضرین شہر، ہندوستان کی تاریخ کا یہ دن یوم جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کا پس منظر اور اس کی تاریخ بارہا ہمارے سامنے دہرائی جاتی ہے کہ کس پس منظر میں اور کس عظیم جد و جہد کے نتیجے میں یہ دن ہمارے سامنے آیا ہے۔ ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی ظالمانہ اور جابرانہ حکومت، ہندوستانیوں کے اوپر ظلم و ستم اور پھر ان کی ان پالیسیوں کے خلاف ہندوستانیوں بالخصوص مسلمانوں اور بالخصوص علماء کرام کا کیا اقدام اور کیا جد و جہد رہی ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ کسی کے سامنے اجمالاً ہے، کسی کے سامنے تفصیلاً ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ان دنوں کے تعلق سے ہر شخص کے اندر ہے۔ انگریزوں کے تسلط کے بعد ان کے خلاف عالم بغاوت بلند کر کے مسلسل ان سے لڑائیاں، جنگیں اور جہاد کیے گئے، جس کے نتیجے میں 15 اگست 1947 کو ملک یہاں کی اصطلاح کے اعتبار سے آزاد ہو گیا۔ اس دن کو یوم آزادی کہا جانے لگا، اور پھر جب ہندوستانیوں کے ہاتھ میں یہ ملک آ چکا تو اب ضرورت تھی اب ملک کو چلانے کے لیے ملک کے اندر بسنے والی مختلف قسم کی اکائیوں کو، افراد کو، مذہبی لوگوں کو لے کر چلنے کے لیے قانون اور دستور کی ضرورت تھی۔ چنانچہ ہندوستانی لوگوں نے اس کا بھی نظام کیا اور 26 جنوری 1950 کے اندر اس دستور کو نافذ کیا گیا، جس کو جمہوری دستور کہا جاتا ہے، سیکولر دستور کہا جاتا ہے۔ بلا شبہ یہ آزادی اور آزادی کے نتیجے میں موجودہ دستور یکگونا ہمارے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اسی کے سائے میں ہم اپنا مذہبی شناخت، نشان اور پہچان، شعار سب کچھ باقی رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دستور ایسا نہیں تھا کہ خامیوں اور کمیوں سے پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ جو دستور ساز کمیٹی تیار کی گئی اور اس میں جو مسلم لیڈر مولانا حضرت علی موہانی تھے، انہوں نے اس مسودے پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی سابقہ بیانات میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ برطانوی ایکٹ کا ہی دوسرا چربہ ہے، یہ ملک کو اسی کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ چنانچہ انہی خامیوں کا نتیجہ ہے کہ ابھی ان دستور کے نفاذ کے 70 سال ہو رہے ہیں اور ان کے اندر ترمیمات اور تبدیلیاں 90 سے زائد مرتبہ ہو چکی ہیں، اور کسی بھی تبدیلی سے ہندوستانیوں کو اور خاص طور سے مسلموں کو فائدہ کے بجائے نقصان ہی پہنچا ہے۔ شاید ہمارے اس عظیم مجاہد اور لیڈر نے اس کو اپنی مومنانہ فراست و بصیرت سے بھانپا تھا۔ اس کے بعد آزادی کے موڑ پر جب ملک پر تقسیم کا داغ لگا ہے
اور مختلف مجالسوں اور میٹنگوں میں بار بار بات کے باوجود بالآخر تقسیم کر دیا گیا، تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کا خواب دیکھا تھا، تقسیم کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں نہیں پیش کی تھی۔ ہمارے اکابر جو بعد میں ایک منظم بینر اور پلیٹ فارم کے نیچے ہندوستان کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے تھے، جمعیت علماء ہند، جس کا نام ہے جو پلیٹ فارم ہے، جو ایک باوقار باروب نام ہے، پارلیمنٹوں اور اسمبلیوں میں جب بات ہوتی تھی تو اس وقت اسی باوقار اور باروب اور مخلص پلیٹ فارم جمعیت علماء ہند کے اس زمانے کے جنرل سیکریٹری مجاہد ملت حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے تنہا تقسیم وطن کی مخالفت کی تھی۔ ان کا ساتھ دینے والا کوئی اور نہیں تھا، اسی بنا پر ان کی آواز دب گئی۔ ظاہر میں اگرچہ آواز دب گئی، لیکن ہمیشہ ہمیش کے لیے ہندوستانیوں کو یہ پیغام دے گئے کہ حق کے لیے چاہے پورا ماحول تمہارے مخالف ہی کیوں نہ ہو، ایک آدمی بھی تمہاری حمایت اور تائید کرنے والا نہ ہو، تمہیں حق پر ہی ڈٹے رہنا ہے اور اپنا موقف اور اپنی بات پرزور انداز سے رکھنی ہے۔ الحمدللہ تمام تر ظلم و ستم کا نشانہ اور تختہ مشق بنائے جانے کے باوجود ہمارا سر اس بات پر فخر سے بلند ہے کہ ہم ہر طرح کی کمیوں اور کوتاہیوں کے وقت دور رہے ہیں۔ جب دستور کی کمیوں اور اس کے نقائص کی بات تھی تو اس وقت بھی ہمارے لیڈر نے انکار کیا، دستخط ہی نہیں کیا، وہ ریکارڈ محفوظ ہے ہندوستان کی تاریخ کے اندر۔ اور جب ملک کو توڑنے اور بانٹنے کی آواز اٹھی، دوسرے تمام لوگ جو برسر اقتدار تھے، جو ہندوستانی لوگ تھے، انہوں نے اس کو تسلیم کیا، اپنے دستخط کیے، لیکن ہمارے عظیم رہنماؤں نے جن کا خون سب سے زیادہ بہا تھا اس ملک کو سجانے اور بسانے اور آزاد کرانے کے لیے، انہوں نے اس موقع پر بھی اپنی انفرادیت اور اپنی نرالا شان اور اپنے انمٹ نقوص چھوڑ گئے کہ بھرے ایوان کے اندر تنہا تقسیم کی مخالفت کی۔ آج مسلمانوں کو نہ تو دستور کے نقائص کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے اور نہ تقسیم وطن کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی دور اندیشیاں، ان کے نور ایمانی اور ان کے اخلاص اور خلوص کی برکت کا نتیجہ تھا۔ بہت سے لوگ اس وقت ہمارے ہی میں کے لوگ، ان کو اعتراض اور اشکال ہوتا ہے کہ مسلمان کی شان آزادی ہے یا غلامی، پابندی؟ بلا شبہ حقیقی اعتبار سے ہماری شان پابندی کی ہے۔ ایک مسلمان کا معنی ہی ہے سر تسلیم خم کرنے والا، پابند رہنے والا۔ مسلمان بحیثیت مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا پابند ہے، غلام ہے، اپنی منمانی اور نفسانی خواہش کے مطابق وہ اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ لیکن اس طرح کے جملوں سے ہم اپنے اکابر سے جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں ذرہ برابر بدگمان نہیں ہو سکتے۔ اور ان کی جد و جہد پر اور ان کے اخلاص پر ذرہ برابر بھی ہم کوئی حرف آنے نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمارے اکابر کی جو جد و جہد تھی آزادی کے لیے، وہ انسان کو نفس پرستی کی دعوت دینے کے لیے نہیں تھی، بلکہ حقیقت میں انگریزوں کو ظلم و ستم سے رہا کروانا، چھٹکارا دلانا، اور ان کے ظلم و ستم کے نتیجے میں جو ہم اللہ کی پابندی سے نکالے جا رہے تھے، اللہ کی غلامی سے نکالے جا رہے تھے،
اس غلامی سے نکالے جانے سے ہم کو بچایا ہے۔ ہم کو غلام رہنے کی آزادی کے لیے ہمارے اکابر نے جد و جہد کی ہے، تاکہ ہم ایک آزادانہ ماحول میں اپنے اللہ کے بندے اور غلام بن کر رہیں۔ لہذا آزادی کا وہ تصور اور وہ معنی ایک مسلمان ہرگز اپنے ذہن و دماغ کے اندر نہیں لا سکتا۔ ایک طویل عرصے سے، ایک لمبے عرصے سے ہمارے اکابر قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ملک آزاد ہونے کے قریب پہنچا ہے تو ہم لوگ باطل طاقتوں کی پالیسیوں کے شکار ہو گئے۔ 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑی ہے۔ اس سے پہلے متحدہ طور پر مسلمان انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرتے رہے، لیکن جب 1857 کی جنگ میں لاکھوں علماء کرام شہید ہو گئے، اب مسلمانوں کے ایمان، ان کے وجود اور علماء کے وجود کا مسئلہ تھا۔ اس لیے علماء کی ایک ٹیم نے کنارہ کش ہو کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر اسلام، مسلمان کی حفاظت اور نئے مجاہدین آزادی اور علماء کرام پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کی۔ اور یہ جد و جہد پچھلی تمام قربانیوں کو جو الگ الگ ہوئی تھی، چھوٹی چھوٹی ہوئی تھی، کوئی ملکی سطح پر منظم کوشش نہیں ہوئی تھی۔ بلا شبہ بھی وہ کوششیں اخلاص پر تھی، کامیاب تھی، لیکن یہ جو تحریک 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی شکل میں وجود میں آئی ہے، یہ سب سے کامیاب اور سب سے منظم تحریک، اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے دیرینہ خواب کے مطابق اگر یہ تحریک آگے بڑھتی رہتی تو ہندوستان کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ لیکن جب مسلمانوں نے اپنا رخ پلٹا تو اب انگریزوں نے بھی کروٹ بدلا، اور پھر اب زر خریدی کا معاملہ شروع۔ اب یہاں سے دیوبند کے خلاف پروپیگنڈا، مجاہدین آزادی کے خلاف پروپیگنڈا، شیخ الہند کے خلاف، ان کے شاگردوں کے خلاف، ان کے رفقائے کار کے خلاف، اور ان کی بنائی ہوئی تمام چھوٹی بڑی تحریکوں کے خلاف پروپیگنڈے شروع ہو گئے۔ اب غیر مسلمانوں کی شکل میں اندر آنے لگے، مسلمانوں کو مذہبی اختلاف کے اندر الجھانا شروع کر دیا گیا، غیر مقلدیت وجود میں آئی، رضا خانیت اور بریلویت وجود میں آئی، شیعیت جو پہلے سے وجود میں تھی عروج پر آئی، قادیانیت عروج پر آئی، نیچریت وجود پر آئی، جو مختلف اسلام کے اندر اسلام کی شکل میں اسلام مخالف فرقے اور نظریات پیدا کیے گئے، اور سب کو دیوبند کے خلاف اور مجاہدین آزادی کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کی گئی۔ انگریزوں کی جو پالیسی تھی لڑاؤ اور حکومت کرو، لڑانے کی پالیسی منظم طریقے پر یہاں سے شروع ہوئی جب مسلمان منظم محنت کرنے کے لیے قدم بڑھایا ہے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اکابر نے ہماری کمزوریوں کو اور ہم کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے اپنی پالیسیوں کے پہلو اور رخ کو اب نرم کیا، اور پھر دوسرے برادران وطن کو اب ساتھ لینے کے لیے جمہوریت کا پھر خواب دیکھنے لگے، ورنہ ان کا خواب تو پہلے کچھ اور تھا۔ یہ جو ان کو نزول کرنا پڑا، یہ انگریز کی جو ہم چال اور پالیسی میں ہمارے بہت سے مسلمان اور بہت سے مسلمان کی شکل میں کافر جو پھنس گئے، اور دنیا نے ان کو مسلمان سمجھا، اور مسلمانوں میں جو اختلاف اور انتشار انہوں نے برپا کیا، اور جس کے نتیجے میں جو کچھ اختلاف اور برپا ہو رہا ہے وہ آج تک ہو رہا ہے۔ ہم یہ سمجھتے اور دیکھتے ہیں کہ وہاں سے پھر ہمارے اکابر کی پالیسی بدل جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، اور پھر جس آزادی کا وہ خواب دیکھا تھا 15 اگست 1947 کو، گو وہ آزادی ملتی ہے لیکن وہ ادھوری اور ناقص ہے۔ اسی بنا پر ہمارے ہی اپنے بہت سے لوگ اس کو آزادی اور جشن آزادی کہنے اور منانے کے قائل نہیں ہو پاتے، اسی بنا پر۔ لیکن بہرحال ان کی محنتوں کا، ان کے خلوص کا ثمرہ ہے، اور اس بظاہر ناقص آزادی میں بھی بلا شبہ ہمیں اپنے مذہب پر مکمل طور پر کاربند رہنے کی آزادی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے اور قیام کے ابتدائی دنوں کے اندر
مسلمانوں کے اندر اتحاد تھا، خلوص تھا، مسلمان مذہبی تھا، مذہب بیزار نہیں تھا، علماء کے اشاروں پر چلنے والا تھا، اس لیے ان کے عزائم، ان کے ولولے بلند تھے، پالیسیاں کچھ اور تھیں۔ لیکن جب اختلاف اور انتشار شروع ہوا اور علماء بیزاری پیدا ہوئی، دین بیزاری پیدا ہوئی، ظاہر ہے کہ جب مسلمان مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے کمزور ہو گیا، علماء کی سننے، اعتماد اور ماننے کے اعتبار سے کمزور ہو گیا، تو اب کسی بڑے مقصد کے لیے کسی بڑے میدان میں اس کو قدا دینا یہ آسان نہیں تھا۔ ان کے اندر سے اطاعت ہی نکل گئی، فرما برداری نکل گئی، اب تو وہ جماعتوں کے اندر بٹ گئے۔ اب ہمارے اکابر کے سامنے صرف ہندوستان سے انگریزوں کو بھگانے کا ہی مسئلہ نہیں رہا، بلکہ اسلام کو بچانے کا مسئلہ رہا، اہل سنت والجماعت کو بچانے کا مسئلہ رہا، اور اسلام کو اس کی اس شکل پر باقی رکھنے کا مسئلہ درپیش ہو گیا جو صحابہ اور تابعین سے منقول ہوتا چلا آ رہا۔ قادیانیوں سے لڑنا، بریلویت سے لڑنا، رضا خانیت سے لڑنا، شیعیت سے لڑنا، غیر مقلدیت سے لڑنا، جتنے بھی ہندوستان کے اندر اس وقت سینکڑوں سے زیادہ باطل فرقے پنپ رہے ہیں، ان سب سے بھی لڑنا ان کا مقصد عین اور اصل ذمہ داری بن گئی۔ اس لیے اب ان کے عزائم کے اندر، ان کی پالیسیوں کے اندر نرمی آئی، اور برادران وطن کے ساتھ چل کر ایک جمہوری ملک کا خواب دیکھ کر اپنا مقصد زندگی بنا کر اس کے مطابق اپنا جد و جہد اور اپنا قدم آگے انہوں نے بڑھایا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی، مسلمان پہلے جیسا مذہبی ہوتا، اختلاف و انتشار کا شکار نہ ہوتا، تو آج دستور سے 92 مرتبہ چھیڑ چھاڑ کے نتیجے میں جس قسم کی پریشانیوں کے اندر ہم مبتلا ہیں یا گھرے ہوئے ہیں، آئندہ ہمارے آگے خطرات منڈلا رہے ہیں، شاید وہ چیز نہ ہوتی۔ لیکن ہماری کمزوری کی بنا پر قائد جو ہوتا ہے وہ اپنی رعایا کے حوصلے، ولولے اور جذبے کے مطابق ہی فیصلہ لیتا ہے۔ موجودہ وقت کے اندر بھی ہم مذہبی اعتبار سے کتنا دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دے رکھی ہے اس ملک کے اندر۔ کس چیز کی آزادی ہے؟ مذہب پر عمل کرنے ہی کی تو آزادی ہے۔ ہم نے اس نعمت آزادی سے فائدہ اٹھا کر کتنا مذہب پر عمل کیا ہے؟ ہم کتنے مذہبی اور اسلام اور ایمان پر سخت اور ٹھوس ہیں؟ اگر اس ناقص نعمت کے اصول کے بعد بھی ہم مذہبی ہوتے اور مذہبی بننے کی طرف، اپنی نسلوں کو مذہبی بنانے کی طرف، آزادی کے فوراً بعد سے ہمارے اکابر نے، جنہوں نے آزادی کے لیے جد و جہد کر کے ملک کو آزاد کرایا، آزادی کے فوراً بعد مسلمانوں کے وجود کے لیے لڑنا شروع کیا اور مسلمانوں کو آگے کے خطرات سے فوراً آگاہ کیا، اور تمام آگاہی کا نتیجہ یہی تھا کہ پکے مذہبی بننے کی کوشش کرو، اسلام کے دامن کو ہر اعتبار سے، اعتقادی اور عملی ہر اعتبار سے، صرف لسانی اور زبانی اعتبار سے نہیں، مضبوطی سے پکڑو، ورنہ مستقبل کہ یہ خطرات نظر آ رہے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ وقت کے اندر بھی ہمارے انہی اکابر کی روحانی اولادیں، آج کے ہمارے اکابر پورے خلوص کے ساتھ، پورے جذبے الہیت کے ساتھ اپنی مشغولیات اور پیرانہ سالی کسی بھی چیز کا لحاظ کیے بغیر ملک کی سالمیت کے لیے، ہمارے اور آپ کی راحت و سکون کے لیے جد و جہد کر رہے، لڑ رہے ہیں۔ لیکن کیا وہ اپنی کوششوں میں کما حقہ کامیاب ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو پا رہے ہیں۔ دن بدن ہمارے اوپر خطرات منڈلا رہے ہیں، خطرات کے بادل کی گھٹائیں تاریک ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم مذہبی نہیں ہیں۔ اس نعمت جو آزادی کی ہمیں ملے تھی، ہمیں ان کے پیچھے ہمارے اکابر کا مقصد تھا مذہب پر پابندی سے عمل کرنا، مذہب پر عمل کرنے میں کوئی روک ٹوک نہ ہونا۔ انہوں نے تو روک ٹوک لڑ کر ہٹوا دی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن آج ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جن خطرات کے اندر ہم مبتلا ہیں، موجودہ وقت میں ہم جمعیت علماء ہند کے اکابر، دوسرے اکابر کو ہم دیکھ رہے کہ آج سے 10-15 سال پہلے نام لے کر ان حالات سے ہمیں متنبہ اور آگاہ کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کی باتیں نہیں سنی۔ جیسے اس وقت کے مسلمانوں نے
افتراق و انتشار کا ماحول پیدا کیا اور علماء کی باتیں نہیں سنی، انہیں نرم پالیسی اختیار کرنی پڑی۔ آج کی عوام بھی یہی حال ہے، علماء پر بدزبانی، علماء سے بے اعتمادی، یہ ہمارا اصل خمیر بن چکا ہے۔ ہر مجلس، ہر موقع، ہر محاذ، ہر جگہ ہماری بنیاد، ہمارے ہر قدم کا اقدام علماء سے بدزبانی اور بد اعتمادی پر ہے، چاہے مجلسیں ہوں، چاہے مذہب کے معاملات ہوں، چاہے اپنے ذاتی کاروبار اور شادی بیاہ کے معاملات ہو، ہر جگہ علماء سے بے اعتمادی اور بدزبانی ہمارا اصل بنیاد ہوتی ہے، اور پھر اسی پر ہمارا وہ کام انجام پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بے پناہ کوششیں کر رہے ہیں، بے مثال کوششیں کر رہے ہیں ہمارے اکابر، جمعیت علماء کے پلیٹ فارم سے، دارالعلوم دیوبند کے پلیٹ فارم سے، مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے۔ آج کسی کے سامنے اس ترقی یافتہ دور کے اندر وہ قربانیاں مخفی اور پوشیدہ نہیں ہیں، اور ہم اس دور میں ہیں کہ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے آزادی کے وقت کی قربانیاں ہم دیکھنے والے نہیں تھے، کتابوں سے پڑھ رہے ہیں۔ آج کی قربانیاں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا رد عمل کیا ہے؟ ہماری لاج اور ان قربانیوں کی ہم کیا لاج رکھ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ بھی جد و جہد بلا شبہ کر رہے ہیں، عند اللہ اجر کے مستحق بلا شبہ بن رہے ہیں، لیکن جو اس کا ہمیں نفع ملنا چاہیے، جو ظاہر میں ہمیں اس کا اثر دیکھنا چاہیے، وہ کما حق کوئی نہیں دکھ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے آزادی کا غلط مطلب سمجھا۔ آزادی ہم نے مذہب سے آزادی سمجھ لی اور ہم مذہب سے آزاد ہو بیٹھے۔ آزادی ہم نے دینی معاملات میں اور اپنے سماجی اور سیاسی معاملات میں علماء سے آزادی سمجھ بیٹھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کسی معاملے میں قرآن و سنت کی اور علماء کی ضرورت نہیں، اور اپنی معصومہ آزادی کے مطابق ہم قدم بڑھا رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دن بدن ہم غلامی کے سکنجے میں کستے چلے جا رہے ہیں، سیاسی اعتبار سے بھی، تجارتی اعتبار سے بھی، مذہبی اعتبار سے بھی۔ مذہبی اعتبار سے کچھ آزادی زیادہ تھی، لیکن اس موجودہ ماحول میں سال بھر کے اندر سے دیکھیے ہم کس طرح مذہبی اپنے امور اور معاملات کو ادا کرنے میں بہت سی پابندیوں میں گھیر دیے گئے۔ پھر کس چیز کی آزادی؟ ہمارے اکابر نے جو خواب دیکھا تھا اس کا ہم نے فائدہ چونکہ نہیں اٹھایا، اس کی ہم نے قدر نہیں کی، اس لیے وہ نعمت آزادی ہم سے سلب ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم پھر غلامی کی طرف بہت تیزی سے کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمت کا شکر گزار اگر ہم ہوں گے تب نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے اکابر کی لاکھوں علماء کی قربانی اور خون کے نتیجے میں جو آزادی نعمت ملی تھی، ہم نے اس کی ناقدری کی، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو چھیننے کا شاید فیصلہ کر لیا۔ آج بھی ہمارے اکابر جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی آواز پر لبیک کہنے والے نہیں۔ ملک کے موجودہ ماحول میں کتنی ان کی ہدایات، ان کے پیغامات آ رہے ہیں، ایسے چلو، یہ کرو، وہ کرو، لیکن ہم یہ ہے کہ آزاد ہیں، ہم آزاد ہندوستان میں رہے ہیں، اس لیے ہم علماء کی ہدایات سے بھی آزاد ہیں۔ یاد رکھیے مسلمان جب مذہب سے آزاد ہوگا، علماء کی ہدایات سے آزاد ہوگا، پھر حکومتوں کی غلامی ہی اس کا مقدر ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اس کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے اس آزادی کی نعمت جو ابھی بھی بچی کچی ہے اس کی قدر کر لیں، اور ہمارے جو موجودہ اکابر ہیں ان کے اشاروں پر، ان کی باتوں پر، ان کی ہدایات پر اپنے آپ کو جھکا دیں، مذہب کے آگے اپنا غلام اللہ کا غلام بنا کر پیش کر دیں، تب ہم ملک کے دوسرے باشندوں کے آگے ایک آزاد قوم ہو کر، سرخرو ہو کر زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ اگر ہم اللہ کی غلامی سے، مذہب کی پابندی سے اور علماء کی رہنمائی سے آزادی چاہیں گے تو ان کافروں اور مشرکوں کے غلام بن کر ہی ہمیں زندگی جینا پڑے گا۔ اب یہ ہمارا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے غلام بن کر جینا چاہتے ہیں یا اللہ کے دشمنوں کے غلام بن کر جینا چاہتے ہیں۔ آج کے دور کے اندر صرف ماضی کی آزادی کی تاریخ یاد کر لینا، دہرا دینا، اس پر فخر کر دینا کافی نہیں ہے۔ موجودہ وقت کے اکابر کی قربانیوں کو بھی تو دیکھا جائے، ہم کس قسم کی کشم پرسی، کیسے کٹھن سے کٹھن مشکلات اور خطرات کے اندر ہم گھر جاتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے اکابر نہ ہوتے، جمعیت علماء ہند ڈھال کی طرح میدان عمل کے اندر نہ ہوتی،
اس کے بزرگ اپنی پیرانہ سالی، اپنی نقاہت، اپنے گھٹنوں اور پیروں کے درد اور بینائی کی کمزوریوں کے باوجود ملک کے چپے چپے گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ کیا ان کا ذاتی مفاد ہے؟ کیا ان کو تنخواہیں مل رہی ہیں؟ کیا ان کو دوڑنے کے اوپر ان کو لمبی لمبی رقمیں مل رہی ہیں؟ بڑے بڑے شہروں میں نعوذ باللہ کیا ان کو فلیٹ مل رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ آپ ان کے گھروں میں پہنچیں گے، ان کی دیواریں اس لائق ہیں کہ پانی ٹپک رہے ہیں، چھتوں کے چونے اور اس کے پلاسٹر اچڑ رہے ہیں۔ نہ ان کے پاس ان کو دیکھنے کی فرصت ہے، نہ بنوانے کے لیے مال و اسباب کی فراہمی ہے۔ اگر ان کا دل معجزن ہے تو صرف اسلام اور مسلمان اور ملک کے تعلق سے، ملک کی اور ان تمام لوگوں کی سالمیت کے تئیں ان کا دل دھڑک رہا ہے، اسی کے لیے بے چین ہے اور وہ اپنا سب کچھ فنا کر رہے ہیں۔ آج کے دور کی وہ عظیم قربانی ہے۔ آج جو آدمی کاروبار کی مصروفیت کے اندر ہے، اس سے پوچھئے کسی کام کے لیے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ کیا 10 منٹ وقت نکالنا اس کے لیے کتنا بھاری اور کتنا بڑا مجاہدہ ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے یہ اہل اللہ، یہ اکابر اپنا پورا 24 گھنٹہ اس عمر کا، خاص طور سے جبکہ وہ بستر پر پڑے رہنے کی عمر ہے، ملک کے چپے چپے گھوم رہے ہیں۔ ہمارے سر فہرست اکابرین میں اس وقت جو پوری جماعت کے سرخیل ہیں، نام لینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ آپ متعارف تو ہو کہ کون ہے ہمارے اکابر۔ مخدوم ملت، امیر ملت حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم، اور ہم سب کے لیے انتہائی خوش نصیبی کا مقام ہے کہ وہ ہماری اسی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں۔ جانشین شیخ الاسلام حضرت مولانا سید ارشد مدنی، قاری محمد عثمان منصور پوری، مولانا ولی رحمانی، مولانا رابع حسنی، مولانا سید محمود اسد مدنی، اس طرح کے ہزاروں ہمارے اس وقت اکابر ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ 24 گھنٹہ ملک کے لیے، اے مسلمانوں، آپ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ان کے آگے ہم سے زیادہ بڑے بڑے کاروبار اور فیکٹریاں چلانے کے مواقع، ان کے پاس صلاحیت، سب کچھ ہے، لیکن سب کچھ انہوں نے ہمارے اور آپ کے لیے قربان کیا ہوا ہے۔ کیا ہماری اتنی غیرت نہیں جاگتی کہ ہم ان کی ایک ہدایت پر لبیک کہہ دیں، ان کے اشارے اور ہدایت کے مطابق ملک میں رہیں؟ اور وہ انسان ہیں، وہ کام میدان کے اندر کر رہے ہیں، کبھی ان سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، ان کی لغزشوں پر ہم پردہ ڈال دیں؟ ہم ان کی قربانیوں کا، ان کی نیکنامیوں کا چرچا نہیں کرتے۔ آج ہم میں ایک طبقہ ہے جو ان اکابر کی خامیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ بلا شبہ ہمارے یہ اکابر معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، یہ بلا شبہ ان سے غلطیاں ہوں گی، یہ جان بوجھ کر بھی کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ان سے بیزار ہو جائیں گے؟ اگر ہم ان سے بیزار ہونا چاہتے ہیں تو لائیے کوئی معصوم کو۔ اگر کسی کے اندر طاقت ہے کوئی معصوم قائد لا کر ہمیں دینے کی، جو ہمیں ملک کے اندر جینے کا سلیقہ سکھائے، تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن 1000 بار جیے 1000 بار مریں گے، اب اس امت کو کوئی معصوم قائد نہیں مل سکتا۔ اس امت کو اپنے وقت کے گناہگار علماء کو ہی پکڑنا پڑے گا، وہ 1000 گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں، اگر وہ ملک کے لیے، ہمارے لیے وہ کچھ بھی کسی بھی طرح کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو ان کے پیر کی جوتیاں، ان کے جوتوں کے تلوے کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما بنائے لانے کے لائق ہیں۔ ہم فخر کے ساتھ ان کو اپنی آنکھوں میں لگائیں گے اور ان کے اشاروں اور ہدایات کے پیچھے چلیں گے، تبھی ہم اس ملک کے اندر زندہ رہ پائیں گے، امن و سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جمہوریت کا اور یوم آزادی کا صحیح نفع ہم اسی وقت اٹھا پائیں گے۔ اگر آج ہم ان اکابر سے بیزار ہو جائیں گے تو انہی ظالموں کو جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے، ہمیں ان کی غلامی کا طوق چاہے نہ چاہے اپنے گلے کے اندر ڈالنا پڑ رہا ہے، اور ایسے ہی ڈالتے چلے جائیں گے۔ ڈالنا پڑے گا نہیں، ہم ڈال چکے ہیں، ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جملہ یاد رکھیے گا، مسلمان جب بھی اللہ سے، رسول سے بیزار ہوگا اور علماء کی ہدایات سے بیزار اور آزادی چاہے گا، وہ خدا کے بندوں کا غلامی کا طوق شعوری اور غیر شعوری طور پر اپنے گلے کے اندر ڈال کر ہی جیے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر آزاد ہندوستان کے اندر آزادانہ ماحول میں جینا چاہتے ہیں تو ہم چونکہ عبداللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، تو اللہ کی غلامی کا طوق ڈالنا پڑے گا۔ اللہ کی غلامی کا طوق ہمیں ان علماء کی ہی ہدایت سے ملے گا، جو چاہے کتنوں بڑے گناہگار کیوں نہ ہو، اگر وہ عالم ہیں، جانشین رسول ہیں، وارثین انبیاء ہیں، ہمیں ان کی ہدایت ماننی ہے۔
اور ان کے 1000 کاموں میں اگر 100 بھی ہمیں غلط ملتا ہے تو ہم ان کے 900 کاموں کو اپنے سروں پر بیٹھائیں گے اور ان کے 100 کاموں کی جہاں تک ہو سکتی ہے جو غلط اگر ہوئی ہے تعویل کریں گے، یا ہم ان سے صرف نظر کریں گے کہ شاید وہاں تک ہماری نگاہ نہیں پہنچ پا رہی ہے، وہ ہمارے بہت بڑے لوگ ہیں، تمام کچھ ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اس لیے وہ بہتر جانتے ہیں کیا ہونا چاہیے، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اسی میں اس ہندوستان کی ترقی ہے، اسی میں ہم سب مسلمانوں کی سلامتی ہے۔ مسلمان جب سلامت رہے گا تو ہندوستان خود بخود صحیح و سالم رہے گا، اور مسلمان سالم رہے گا وقت کے اکابر علماء کی قیادت اور ان کی ہدایت پر عمل کرنے کے نتیجے میں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اپنے موجودہ وقت کے اکابر کا خوشچی بنائے، ان کا غلام بنائے، تاکہ ہم دشمن خدا کی غلامی سے آزاد رہ سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔